سورہ ناس تیسری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ، الہ، الہ معبود، ناس انسانوں، الہ الناس انسانوں کے الہ کی، الہ الناس لوگوں کا معبود، الہ الناس سب لوگوں کا خدا، الہ الناس جو نسل انسانی کا معبود ہے، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، الہ الناس سب لوگوں کے معبود کی، الہ الناس جو سب آدمیوں کا خدا ہے، الہ الناس انسانوں کے حقیقی معبود کی، الہ الناس the Lord of mankind، الہ الناس the true Lord of mankind۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلی آیت قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، یعنی صفت اول رب۔ دوسری آیت میں ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، یعنی دوسری صفت ملک یعنی بادشاہ، اور آج تیسری صفت الہ الناس انسانوں کے معبود کی۔ اس سورہ کی ابتدائی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کر کے اس سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ وہ تمام لوگوں کا پرورش کرنے والا ہے، دوسرا یہ کہ تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، ملک الناس، یعنی وہ انسانوں پر پورا اقتدار اور اختیار بھی رکھتا ہے، اور آج الہ الناس یہ کہ وہ الہ بھی ہے، اور الہ کے مفہوم میں یہ بات از خود شامل ہے کہ وہ ہر ایک کی فریاد سنتا ہے اور اس کی داد رسی بھی کرتا ہے، اور تمام باطنی اسباب پر بھی اس کا کنٹرول ہے، اور حقیقت میں ایسی ہی ہستی اس بات کی سزاوار ہو سکتی ہے کہ لوگ اس سے دوسروں کے شر سے پناہ طلب کریں، وہ پناہ دے بھی سکتا ہے اور دوسروں کے شر سے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ الہ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے الہ سے مراد کسی کی طرف بار بار پلٹ جانا، الہ میں عبادت کے علاوہ اطاعت کا بھی مفہوم شامل ہوتا ہے۔ ناس لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اور یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ بلا دیتا ہے، انسان کو وہ نماز میں قرآن پڑھتے پڑھتے بلا دیتا ہے، اور اللہ کی یاد اس کو دور کر دیتی ہے۔ ہمیں پناہ مانگنے کی کہا گیا ہے کہ پناہ رب کی مانگو جو معبود برحق ہے، انسانوں کے معبود کی۔ اللہ کی حفاظت عظیم ہے، انسان کا دشمن خفیہ طریقے سے وار کرتا ہے، لہٰذا اللہ نے احساس دلایا ہے کہ تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا سوائے تمہارے الہ، یعنی حقیقتاً تمام انسانوں کا معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ اس کے رب اور بادشاہ ہونے کا تقاضا بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اس حقیقت سے انحراف کر کے غیر اللہ کو معبود بنا لیا ہو۔ عبادت کی مستحق تنہا اللہ ہی کی ذات ہے، اور اس کائنات میں معبود یعنی عبادت کے لائق ہونا تنہا اسی کی صفت ہے، اور وہی ہے جس کی عبادت آسمانوں میں بھی کی جاتی ہے اور زمین میں بھی، اس لیے انسانوں کا معبود اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رب، مالک اور الہ مان کر جب بندہ اس سے پناہ کی درخواست کرتا ہے تو وہ اسے قبول فرماتا ہے۔ بلفظ دیگر دعائے تعوذ کی قبولیت کے لیے توحید شرط لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔